شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ان بستی والوں کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں فرمایا، آپ کے سامنے ایک مثال ہے بستی والوں کی، بیان کیجیے جب اس بستی والوں میں کئی رسول آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواریوں صادق و صدوق کو انطاکیہ بھیجا تاکہ وہاں لوگوں کو جو بت پرست تھے دین حق کی دعوت دیں۔ جب یہ دونوں شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس کا نام حبیب نجار تھا۔ تو اس نے ان کا حال دریافت کیا۔ دونوں نے کہا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں، تمہیں دین حق کی دعوت دینے آئے ہیں کہ بت پرستی چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کرو۔ حبیب نجار نے نشانی دریافت کی۔ انہوں نے کہا، نشانی یہ ہے کہ ہم بیماروں کو اچھا کرتے ہیں، اندھوں کو بینا کرتے ہیں، برس والے کا مرض دور کر دیتے ہیں۔ حبیب نجار کا ایک بیٹا 2 سال سے بیمار تھا۔ انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، وہ تندرست ہو گیا۔ حبیب ایمان لے آئے۔ اس واقعہ کی خبر مشہور ہو گئی تو بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھوں سے اپنے امراض سے شفا پائی۔ یہ خبر پہنچنے پر بادشاہ نے انہیں بلا کر کہا، کیا ہمارے معبودوں کے سوا کوئی معبود اور بھی ہے؟ ان دونوں نے کہا، وہی جس نے تجھے اور میرے معبودوں کو پیدا کیا اور تیرے معبودوں کو بھی پیدا کیا۔ پھر لوگ ان کے در پہ ہوئے اور انہیں مارا۔ یہ دونوں قید کر لیے گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شامون کو بھیجا۔ وہ اجنبی بن کر شہر میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے مصاحبین و مقربین سے رسم و راہ پیدا کر کے بادشاہ تک پہنچے اور اس پر اپنا اثر پیدا کر لیا۔ جب دیکھا کہ بادشاہ ان سے خوب مانوس ہو گیا ہے تو ایک روز بادشاہ سے ذکر کیا کہ 2 آدمی جو قید کیے گئے ہیں، کیا ان کی بات سنی گئی تھی؟ وہ کیا کہتے تھے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا فوراً ہی مجھے غصہ آ گیا۔ شمعون نے کہا، اگر بادشاہ کی رائے ہو تو انہیں بلا لائیں، دیکھیں ان کے پاس کیا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں بلائے گئے۔ شمعون نے ان سے دریافت کیا، کیا تمہیں کسی نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا، اس اللہ تعالیٰ نے جس نے ہر چیز پیدا کی، ہر جاندار کو روزی دی اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ شمعون نے کہا کہ اس کی مختصر صفت بیان کرو۔ انہوں نے کہا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ شمعون نے کہا، تمہاری نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جو بادشاہ چاہے تو۔ بادشاہ کے ایک اندھے لڑکے کو بلایا۔ انہوں نے دعا کی، وہ فوراً بینا ہو گیا۔ شمعون نے بادشاہ سے کہا، اب مناسب یہ ہے کہ تم اپنے معبودوں سے کہہ دو کہ وہ بھی ایسا ہی کر کے دکھائیں تاکہ تیری اور ان کی عظمت ظاہر ہو۔ بادشاہ نے شمعون سے کہا کہ تم سے کچھ چھپانے کی بات نہیں، ہمارا معبود نہ دیکھے، نہ سنے، نہ کچھ بگاڑ سکے، نہ بنا سکے۔ پھر بادشاہوں نے ان دونوں حواریوں سے کہا، اگر تمہارے معبود کو مردے زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا معبود ہر شے پہ قادر ہے۔ بادشاہ نے ایک دیہاتی لڑکے کو منگایا جس کو مرے ہوئے 7 دن ہو گئے تھے اور جسم خراب ہو چکا تھا، بدبو پھیل رہی تھی۔ ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگا کہ میں مشرک مرا تھا، مجھ کو جہنم کی 7 وادیوں میں داخل کیا گیا۔ میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جس دین پر تم ہو بہت نقصان دہ ہے، ایمان لاؤ۔ اور کہنے لگے کہ آسمان کے دروازے کھلے اور ایک حسین جوان مجھے نظر آیا اور جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، کون 3؟ اس نے کہا، ایک شمعون اور یہ 2۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ جب شمعون نے دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ پر اثر کر گئی ہے تو اس نے بادشاہ کو نصیحت کی۔ وہ ایمان لایا اور اس کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ ایمان نہ لائے اور عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے۔ یعنی 2 حواری۔ وہب نے کہا کہ ان کے نام یوحنا اور بولس تھے، اور کعب کا قول اور صادق و صدوق یعنی شمعون سے تقویت اور تائید پہنچائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلائے۔
اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے۔